دوستوں، آج کا یہ ہمارا پوڈ کاسٹ بڑا اسپیشل ہے اور اس پوڈ کاسٹ کو ہم نے ان 5 پارٹس میں رکھا ہے جو آپ کو 1 بائی 1 انشاءاللہ ہم دکھائیں گے۔ دیکھتے رہیے، یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے بہت زیادہ اسپیشل اور بہت فائدہ مند ہونے والا ہے۔ مدرسے کے محتمیم ہونے کے طور پر آپ سب سے بڑی ذمہ داری کسے مانتے ہیں؟ کہ آج کے دور میں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا کتنا مشکل ہو گیا ہے، تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ مدرسوں کو بھی وقت کے ساتھ کچھ بدلاؤ کر لینے چاہیے؟ دین ہمیشہ کے لیے ہے، اور جب دین ہمیشہ کے لیے ہے تو اس میں تو کوئی بدلاؤ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کہ جو سماج کے لوگ ہیں ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ جو دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یہ پتہ نہیں کس طریقے سے اپنا گھر چلاتے ہوں گے، پتہ نہیں کس طریقے سے کھانا وانا کھاتے ہوں گے، تو آپ اس سوچ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ محض ایک غلط فہمی ہے، کیونکہ جو دین کی خدمت کرتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرتا ہے اور نہ بھی کرے کوئی، تو رزق کا مالک تو اللہ ہے، بہت زیادہ دولت اللہ نے ان کو دی ہے۔ زندگی میں ایسا کون سا موڑ آیا جب آپ کو یہ لگا کہ اب مجھے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے؟ آج کے دور میں ہر تیسرا آدمی انسٹاگرام پر بیٹھ کر ایک مفتی اور عالم بنا بیٹھا ہے، انسٹاگرام پر بیٹھا گیان پھیل رہا ہے۔ دین کے لیے کام کرنا، اس میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل ٹاکس ود چودھری۔ دوستوں، آج ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان موجود ہیں جو ایک مدرسے کے محتمیم یا استادی نہیں بلکہ ایک سماجی رہنما بھی ہیں، جنہوں نے تعلیم، دین، روحانیت اور آج کے ڈیجیٹل دور میں سوشل میڈیا کو بیلنس کرتے ہوئے اپنی بات لاکھوں لوگوں تک پہنچائی ہے۔ انسٹاگرام پر 3,80,000 سے زیادہ فالوورز کے ساتھ آج ہمارے بیچ میں موجود ہیں مقیم حبیبی القاسمی۔ تو مقیم حبیبی صاحب، سواگت ہے آپ کا ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں اپنی بات کو لوگوں تک پہنچا سکوں، اور دل کی گہرائی سے آپ کا اور اس پلیٹ فارم کا جو آپ کی ذریعے سے وجود میں آیا ہے، آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں۔ میں اس قابل نہیں تھا، لیکن اللہ نے دین کی خدمت کا شرف عطا فرمایا مجھے۔ اگر میری یہ بات کسی ایک تک بھی پہنچ کر فائدہ پہنچ جائے اسے، تو یہ میں اس کو اپنی کامیابی سمجھوں گا۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا جس نوعیت سے آپ کام کر رہے ہیں، آپ کا سیٹ اپ دیکھ کے میں بہت زیادہ متاثر ہوا آپ سے الحمدللہ۔ اور جو کام آپ کر رہے ہیں، میرے پاس اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں کہ میں تعریف کیسے کروں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ تو مقیم صاحب، ہمیں یہ بتائیے آپ کا بچپن کیسا رہا؟ کیا ماحول ایسا ہی تھا یا کچھ اور سوچتے تھے، یا پھر ایسا ہی ماحول تھا کہ آپ اسی راستے پر آئیں گے؟ جہاں تک میرے بچپن کا سوال ہے، میرا بچپن بہت ہی سادہ، سمپل اور سادھارن رہا، لیکن ہاں دینی ماحول میں گزرا ہے۔ ہمارے گھر میں دینی ماحول نہ صرف کتابوں تک محدود تھا، بلکہ ہمارے گھر کے اندر ماحول جو ہے وہ عمل میں نظر آتا تھا۔ اور ماشاءاللہ والد محترم میرے خود ایک مدرسے کے محسن تھے، جس کی وجہ سے میرا بچپن مسجد، مدرسہ، علماء اور دینی فضا کے ارد گرد رہا، اور یہی میری کردار کی بنیاد بنا۔ اچھا، آپ نے دین کی تعلیم کہاں سے اور کیسے حاصل کی؟ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے والد محترم خود ایک مدرسے کے محسن تھے، تو ابتدائی تعلیم جو ہے میں نے اسی مدرسے کے اندر حاصل کی، جیسے قاعدہ، ناظرہ، حفظ وغیرہ۔ اور جہاں تک مسئلہ ہے فقہ، حدیث اور دینی علوم کا، عربی علوم کا، تو وہ میں نے مختلف مدارس میں حاصل کیا۔ اور آخری جو تعلیم کا مرحلہ رہا میرا، الحمدللہ اللہ کے خاص فضل سے دارالعلوم دیوبند کے اندر میں نے مشکات شریف اور دور حدیث پڑھنے کی مجھے سعادت ملی۔ اور یہ دارالعلوم دیوبند نہ صرف میرے لیے ایک ادارہ، بلکہ یہ ایک فکر اور ایک مجاز، ایک ذمہ داری تھی۔ یہ بتائیے، زندگی میں ایسا کون سا موڑ آیا جب آپ کو یہ لگا کہ اب مجھے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے؟ اصل میں طالب علمی کے زمانے میں جب میں نے لوگوں کے مسائل، الجھنیں اور بے بسی کو بہت قریب سے دیکھا، تو میرے دل میں یہ بیٹھ گیا کہ اب لوگوں کی خدمت علم کے طریقے سے کی جائے۔ یعنی کہ علم کو میں نے امانت سمجھا، اور یہ اسی دن فیصلہ کیا کہ یہ علم ایک امانت ہے،
اور امانت کو لوگوں تک پہنچانا یہ فرض ہے. تو اسی فرض پر عمل کرتے ہوئے یہ سب چیزیں جو آپ کے سامنے آج ہیں وہ وجود میں آئی. اچھا، ایک محتمیم، ایک استاد اور ایک عام انسان، ان تینوں رولز میں سب سے مشکل کیا لگتا ہے آپ کو؟ تینوں چیزیں مشکل ہیں، لیکن جہاں تک مسئلہ ہے محتمیم کا، وہ ایک ذمہ داری ہے، بڑا کام ہے اور بہت زیادہ مشکل ہے. اور جہاں تک سوال کیا آپ نے کہ ایک استاذ کا کام جو ہے وہ بھی بڑا مشکل ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب امت یا یہ قوم اپنے بچوں کو امانت کے طور پر ایک استاذ کے حوالے کر دیتی ہے، یہ امت اپنی قوم کو یا اپنے بچوں کو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو تعلیم دی جاتی ہے وہ ایک امانت بھی ہے، اور امانت کے اندر خیانت نہ ہو یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے. تو یہ بھی کام مشکل بہت زیادہ ہے. لیکن سب سے بڑا جو مشکل ہے وہ ایک عام انسان کا ہونا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، عاجزی کے ساتھ جینا، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھپا کر اور اپنے آپ کو ایک جگہ رکھ کر کچھ نہ سمجھنا اپنے آپ کو. یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے کہ ایک عام انسان اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ بڑی مشکل چیز ہے. اچھا، اب یہ بتائیے کہ ایک مدرسے کے محتمیم ہونے کے طور پر آپ سب سے بڑی ذمہ داری کسے مانتے ہیں؟ ہاں، ایک محتمیم کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. مثلاً محتمیم کی کفالت میں جو قوم کی امانت یعنی کہ طالب علم کی شکل میں ہوتی ہے وہ ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کی پرورش کیسے ہونی چاہیے مدرسے کے اندر، ان کی تربیت کیسے ہونی چاہیے، وہ بااخلاق ہوں، ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے. سب سے پہلی چیز ہے کہ ایک طالب علم کو کیسے ڈھالا جائے، سانچے میں اس کو کیسے رکھا جائے، کہ علم سے پہلے انسانیت بہت ضروری چیز ہے، جو کہ ایک محتمیم کی ذمہ داری ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک محتمیم کی سب سے بڑی ذمہ داری جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک محتمیم کو، طالب علم کو نہ صرف عالم بنایا جائے بلکہ عالم سے پہلے اس کو ایک اچھا انسان بنایا جائے، اور اس کے اندر تقویٰ ڈالا جائے، اخلاص ڈالا جائے، کردار ڈالا جائے، اور دل کے اندر درد ڈالا جائے، ایک نرم انسان بنایا جائے، تاکہ جب وہ امت کے سامنے پیش ہو تو اس کے کردار کو اور اس کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اس سے متاثر ہوں. اچھا، اب یہ بتائیے حضرت کہ آج کے دور میں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا کتنا مشکل ہو گیا ہے؟ آج کے زمانے کے اندر اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا یہ بہت بڑا ٹاسک اور مشکل ہے. اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے. ایک تو جو عام فہم ہے، یعنی کہ جیسے آج کے زمانے کے اندر موبائل، سوشل میڈیا یا اسی طریقے سے دنیا کی چکا چوند دیکھتے ہوئے بچوں کے توجہ جو ہے وہ منتشر ہو جاتی ہے. تو حالانکہ یہ زیادہ افسوسناک چیز نہیں ہے، کیونکہ ہر زمانے کے اندر ایک امتحان ہوتا ہے اور اس کو حکمت کے ساتھ گزار لینا چاہیے. لیکن اس میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے بھی مشکل ہے کہ آج کل جہاں تک دینی تعلیم کا مسئلہ ہے وہ ماں باپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، جو کہ دین کی طرف رجحان ہمارے جو بڑے ہیں، جو ماں باپ ہیں، ان کی بہت زیادہ کم ہے، رجحان اور توجہ بہت زیادہ کم ہے. آپ دیکھیں کہ مدرسوں کے اندر جو طلباء آتے ہیں پڑھنے کے لیے، ان کے اوپر اتنا زیادہ توجہ کم ہوتی ہے ماں باپ کی کہ آپ اسکول یا عصری تعلیم کے اندر جب بچہ جاتا ہے تو اس کی بہت زیادہ کیئر کی جاتی ہے. مثلاً صبح اس کو تیار کر کے بھیجنا، خیال کرنا، اس کا ہر چیز کا لحاظ رکھنا، اور جب مدرسوں کے اندر بچوں کو بھیجا جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں محذوف کر دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے. اسی طریقے سے علم کا شوق لوگوں کے اندر سے اس قدر ختم ہو چکا ہے کہ آپ مدرسوں کے اندر دیکھیں گے. میں خود ایک مدرسے کا خادم ہوں، میں ان چیزوں کو فیس کرتا ہوں، سامنا کرتا ہوں ان چیزوں کا. میرے سامنے یہ چیزیں پیش آتی ہیں کہ جب بچوں کے پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے، ماں باپ کو بلایا جاتا ہے، والدین کو، تو آتے نہیں ہیں، بہت وقت لگتا ہے ان کو بلانے میں. اور اسکول کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پتہ چلا آج پیرنٹس میٹنگ ہے، تو بڑے شوق سے پہنچتے ہیں وہاں اسکول کے اندر، ماں بھی باپ بھی سارے پہنچتے ہیں اور اس کو فخر سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مشکل ہوتی ہیں. تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ مدرسوں کو بھی وقت کے ساتھ کچھ بدلاؤ کر لینے چاہیے؟ ہاں، کچھ بدلاؤ ہونے چاہیے، لیکن اصولوں میں نہیں، طریقوں میں، کیونکہ دین ہمیشہ کے لیے ہے، اور جب دین ہمیشہ کے لیے ہے تو اس میں تو کوئی تبدیلی ہونی نہیں چاہیے. لیکن دین کو پیش کرنے کا جو انداز ہے وہ مختلف ہونا چاہیے، وہ وقت کے مطابق ہونا چاہیے.
کیونکہ آج کی جنریشن میں دین کو اگر اسی طریقے سے پیش کیا جائے گا تو بہت ساری مشکلیں آتی ہیں، کسی کو سمجھ میں آتی ہے، کسی کو نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو دو چیزوں کا خیال رکھا جائے گا، ایک تو مختلف انداز میں اور ایک وقت کے مطابق دین کو پیش کیا جائے گا۔ اچھا یہ بتائیے کہ آج کے طالب علموں میں یعنی اسٹوڈنٹس میں آپ کو سب سے بڑی کمی اور سب سے بڑی طاقت کیا لگتی ہے؟ بڑا مشکل سوال ہے، لیکن آج کل جو ہے طالب علموں کے اندر صبر کی بہت بڑی کمی ہے، اور سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ ذہانت کی ہے۔ اگر یہی نوجوان صبر سیکھ لے تو دنیا بدل سکتے ہیں۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ کا جو عامل بننے کا سفر ہے وہ کب شروع ہوا؟ دراصل میرے عامل بننے کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتا دیجئے کہ ایک عامل کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس پہ روشنی ڈال دیجئے۔ عامل کہتے ہیں عمل کرنے والے کو، بس یہ مختصر ہے، لیکن عامل کا سفر جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ پہلے عامل بننے کا سفر اس وجہ سے شروع ہوا چونکہ میں نے حالات دیکھے لوگوں کے، الجھنوں میں، بے بسی میں دیکھا میں نے لوگوں کو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب لوگ کسی عامل کے پاس جاتے تھے تو بہت زیادہ مشکلیں آتی تھی، جو چیز ان کے پاس نہیں وہ بھی کہہ کر اور ان سے کچھ رقم وصول لی جاتی تھی، یہ بڑی مشکل چیزیں تھیں۔ تو جب ان چیزوں کو دیکھا، بہت قریب سے دیکھا، تو یہ فیصلہ کیا اس دن کہ نہیں، اس میں بھی لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور فی سبیل اللہ کرنی ہے۔ اور الحمدللہ میرے والد محترم تقریباً 45 سال سے عامل ہیں اور یہ کام علاج معالجہ کا کرتے ہیں، کبھی کوئی فیس نہیں، فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں، اور اسی راستے پر میں بھی چل رہا ہوں کہ فی سبیل اللہ الحمدللہ لوگوں کا کام کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے آج تک میں نے 1 روپیہ کسی سے اس علاج کے بہانے سے یا علاج کرتے ہوئے کسی سے نہیں طلب کیا میں نے۔ اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ عملیات آپ کو وراثت میں ملے ہیں؟ وراثت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جب والد محترم میرے عامل تھے اور علاقے کے جانے مانے عامل تھے تو کچھ وراثت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کہ وراثت میں بھی کوئی چیزیں ملی ہیں۔ لیکن ہاں، میں نے والد صاحب سے جب اجازت لی اس چیز کی کہ میں عامل بننا چاہتا ہوں تو والد محترم نے منع کر دیا تھا۔ پھر علاقے کے اندر بہت سارے عاملوں کے پاس میرا آنا جانا ہوا اس سلسلے میں، لیکن جینون جس کو کہتے ہیں کہ کوئی مجھے ایسا عامل نہیں ملا کہ جو سچ مچ عامل ہو، تو پھر میں نے بالکل ارادہ ختم کر دیا تھا۔ پھر ایک مرتبہ والد محترم کی خدمت میں پہنچا اور میں نے والد محترم کو کہا کہ آپ کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، آپ فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں تو میں بھی لوگوں کی خدمت کروں فی سبیل اللہ۔ تو والد محترم نے اجازت دی اور کچھ چیزیں مجھے بتائی، اور خاص طور سے پھر عمل کا سلسلہ شروع ہوا، جس کو عام زبان میں کہہ لیجئے چلہ وغیرہ جو شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوا الحمدللہ، اور مسلسل 4 سال تک میں نے اس کام کو سیکھا۔ اچھا، بہت سے لوگ تعویذ کو اور یہ جو عملیات کے ذریعے سے علاج کیا جاتا ہے اس کو لے کر بہت سوال اٹھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھو، سوال تو غلط نہیں ہے، لیکن حکم لگانا غلط ہے۔ چونکہ حکم لگانا اس وجہ سے غلط ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے کہ تعویذ یا علاج معالجہ غلط ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر مریض کا علاج کرتا ہے، فزیکلی علاج کرتا ہے، اسی طریقے سے روحانی معالج اور روحانی علاج دونوں جائز ہے، بشرطے کہ کوئی غلط چیز نہ ہو۔ مثلاً علاج یا تعویذ جو ہے اس میں کوئی کفریہ کلمات نہ ہو، شرکیہ کلمات نہ ہو، کوئی مجہول کلمہ نہ ہو اس میں، اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو، قرآن و سنت کی روشنی میں ہو، اور آیات قرآنیہ ہو، ادعیہ معصورہ ہو اس میں، تو وہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ بہت سے عالم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی طریقے سے جائز ہے ہی نہیں، تو آپ کس بیس پہ یا کس بنا پہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ علاج معالجہ تعویذ کے ذریعے سے جائز ہے؟ اب ہم 2 چیزوں کو مانتے ہیں۔ دیکھو، آپ کے سامنے 2 دلیلیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ قرآن و سنت کو آپ دیکھیں گے یا اجماع کو دیکھیں گے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ آپ اس سلسلے میں دیکھیں گے تو وہ جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ دوسری چیز، ایک مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ سمجھدار بچوں کو ایسے دعا اور کلمات سکھایا کرتے تھے کہ وہ پڑھ لیا کریں اس کو ایسے حالات میں، مشکل حالات میں، یا کوئی ایسے سحر جادو وغیرہ ہو جائے۔ اور جو سمجھدار بچے نہیں ہوا کرتے تھے تو ایسے کلمات اور دعائیہ الفاظ کاغذ پر لکھ کر اور ان کے گلوں میں ٹانگ دیا کرتے تھے۔ کاغذ بھی نہ اس زمانے میں جو بھی چلتا ہوگا اس کو لکھ کر گلے میں ڈال دیا کرتے تھے، تو یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے، اور یہ حدیث بہت عام حدیث ہے، کوئی مخصوص حدیث تو ہے نہیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی مشکل آ جائے تو ہم ایک تختی لیں اور گلے میں ڈال کے اس پہ کچھ آیتیں لکھ کے یا کچھ دعائیں لکھ کے گلے میں ڈال کے پھریں اور بس چھوڑ دیں کہ ہاں یہ جو اس پہ لکھا ہوا ہے اسی سے ٹھیک ہو جائے گا؟ ہاں، اگر وہ اس قابل نہیں ہے، اگر وہ اس قابل نہیں کہ وہ نہیں پڑھ سکتا، سمجھدار نہیں ہے،
قرآن نہیں پڑھ سکتا، وہ دعا نہیں پڑھ سکتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ڈالنا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. ہاں لیکن اس پر مکمل اعتماد اور یقین یہ نہ ہو کہ بالکل سب کچھ اسی سے ہوگا، کیونکہ وہ حکم جب تک اللہ کا نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ بتائیے مجھے کہ کیا کبھی ایسا کوئی کیس آپ کے سامنے آیا ہے جس نے آپ کو اندر سے ہلا دیا ہو؟ ایسے بہت سارے کیسز ہیں. ایک بڑا کیس جس میں ایسا لگا ہو کہ یار بہت زیادہ خطرناک ہو گیا. ایک بار کا واقعہ ہے، میں تھوڑا سا ذہن میں ہے، میں آپ کو جیسے کیسے بھی بتا دیتا ہوں. ایک بار کا واقعہ ہے کہ رات کا واقعہ ہے. میں تنہا گھر میں تھا اور کوئی مریض تھے، ان کو لے کر آیا گیا. تقریباً رات کے 1:15 بج رہے تھے. اس وقت دیکھا کہ لیڈیز تھیں، وہ مستورات میں سے تھی، آنکھوں میں سے خون جاری ہے، آنکھوں میں سے بے تحاشا خون نکل رہا، کوئی زخم نہیں، کوئی چوٹ نہیں ہے. تو اسی طریقے سے پیٹ کی جو نابی ہوتی ہے وہاں سے بھی خون جاری ہے، کپڑے پورے لت پت ہو گئے خون سے، اور کوئی نشان نہیں، کوئی زخم نہیں ہے. تو میں ذرا سا دیکھا، میں نے سوچا شاید میڈیکل ایشو ہے، کوئی ویسا معاملہ ہے، چوٹ وغیرہ لگ گئی ہے. تو میں نے ان سے معلوم کیا مسئلہ ہے. بتایا کہ کوئی نشان نہیں، کوئی چوٹ نہیں، اور ایسی پریشانی آ رہی ہے. نماز پڑھتی ہے تو نماز میں کٹ لگ جاتے ہیں، خون آنا شروع ہو جاتا ہے. میں نے ان کو کہا کہ آپ اندر لے کے آئیں ان کو. وہ اندر لے کے آئے تو اٹھ کے بیٹھ گئی. وہ جب اٹھ کر وہ بیٹھ گئی تو میں نے کچھ کلمات پڑھ کر دم کیا تو وہ زور آزمائش کرنے لگیں. ان کو پکڑنے کے بعد وہ 3-4 آدمیوں کو انہوں نے ہاتھوں سے اٹھایا، بہت طاقت کے ساتھ ہاتھوں سے اٹھایا. تو ذرا سا مجھے لگا کہ شاید جو پکڑنے والے تھے جب ان کو اٹھا لیا، لیکن اللہ کے کلام پر مجھے مکمل یقین تھا، اپنے عمل پر یقین تھا مجھے. میں کام کرتا رہا، الحمدللہ کام ہوتا رہا. خون کی الٹیاں بھی ہوئی ان کو، کچھ چیزیں اندر سے باہر بھی آئیں، تو کافی وقت لگا لیکن الحمدللہ وہ قابو میں آ گئی تھی. لیکن یہ بہت بھیانک منظر تھا، کیونکہ میرے لفظوں سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. شاید مشاہدہ اگر اس چیز کا ہوتا تو شاید اندازہ لگا سکتے تھے کہ اس وقت جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کی حالت بہت زیادہ بوسیدہ اور بہت خراب ہو گئی تھی. اچھا، اس کام میں سب سے بڑی احتیاط کیا ہے؟ سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اور لوگوں کو اپنے سے نہیں بلکہ اللہ سے جوڑنا چاہیے. اچھا، یہ تو ہو گئی آپ کے پروفیشن اور آپ جو روز کی زندگی میں کرتے ہیں وہ سب باتیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ انسٹاگرام پر آنے کا آئیڈیا کیسے آیا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ 3.25 لاکھ فالوورس ہو جائیں گے آپ کے انسٹاگرام پہ؟ نہیں، یہ کبھی نہیں سوچا تھا میں نے، نہ میرا یہ مقصد تھا. اور سب سے پہلا سوال آپ کا ہے کہ انسٹاگرام پہ آنے کا مقصد کیا تھا میرا؟ مقصد کوئی خاص نہیں تھا. انسٹاگرام ایک ایسا پلیٹ فارم ہے اور تھا بھی اس وقت کہ لوگ یہاں سے دین کو اور عملیات کو بہت غلط پیش کر رہے تھے. تو ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب ایسا پلیٹ فارم ہے اور جب غلط چیزیں شائع ہو سکتی ہے تو اچھی چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی. تو میں نے یہ سمجھ کر کہ جب فی سبیل اللہ کام ہو رہا ہے تو اچھی چیزیں لوگوں تک پہنچے، جینوین چیزیں، جینوین باتیں لوگوں تک پہنچے، قرآن و سنت کی بات لوگوں تک پہنچے. تو یہ مقصد میرا تھا، اور کبھی یہ خیال نہیں آیا اور نہ کبھی میں نے یہ سوچا کہ فالوورس کے لیے میں نے کبھی کام نہیں کیا ہے. بس مقصد یہ تھا کہ لوگوں تک اچھی بات، صحیح بات، سچی بات پہنچے. بس یہ مقصد تھا اور اللہ نے ساتھ دیا تو یہاں تک پہنچے. اچھا، جیسا کہ ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے، آپ کو بھی بخوبی پتہ ہوگی یہ بات کہ آج کے دور میں ہر تیسرا آدمی انسٹاگرام پر بیٹھ کر ایک مفتی اور عالم بنا بیٹھا ہے. 2-4 حرف وہ پڑھ لیتا ہے، 2-4 کتابیں اس کے ہاتھ لگ جاتی ہیں، ان کتابوں کو پڑھ کے وہ اپنے آپ کو علامۃ الدہر اور بہت بڑا فقیہ اور مصنف مان کے انسٹاگرام پر بیٹھا گیان پھیل رہا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں انسٹاگرام پر بیٹھ کر یا یوٹیوب پر یا فیس بک پر دین کے لیے کام کرنا، اس میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج اس میں یہ ہے کہ دین کو صحیح پیش کیا جائے. دین کو وائرل بنانے کے چکر میں اس کی روح کو ختم نہ کیا جائے، اصل جو دین ہے اس کو پیش کیا جائے. سب سے بڑا چیلنج یہی ہے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں ہوتا کیا ہے کہ ویڈیو کو وائرل بنانے کے چکر میں یا وائرل کرنے کے چکر میں دین کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جاتا ہے، اور بہت غلط لوگ جو ہیں دین کو پیش کرتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اچھا، کیا کبھی آپ نے ٹرولنگ جھیلی ہے؟ نیگیٹیو کمنٹس آئے ہوں یا کبھی کسی نے کچھ غلط بول دیا ہو تو کبھی آپ ٹرول ہوئے ہیں اس چیز کو لے کے سوشل میڈیا پہ؟ ہوتے رہتا ہوں، اب بھی ہوتے رہتا ہوں، لیکن میں اس کو صرف ایک آزمائش سمجھتا ہوں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کے راستے میں کام کیا جائے گا تو مخالفت بھی لازمی ہے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ آج کے جو علماء ہیں
اور جو نئے نئے عالم دین بن رہے ہیں ان کے لیے سوشل میڈیا کتنا ضروری ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے یہ اس وجہ سے زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ خاموش رہیں گے تو شور مچانے والوں کی باتیں سنی جائیں گی، غلط باتیں سنی جائیں گی۔ اس وجہ سے آپ سوشل میڈیا پر آ کر اور اپنی وہ باتیں جو دین کے متعلق ہے، جو صحیح ہے، وہ بتائیں گے تو لوگ سنیں گے، کیونکہ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں وہاں۔ اگر آپ نہیں بولیں گے تو غلط جو بولنے والے ہیں ان کی باتیں سنی جائیں گی۔ اچھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہم بھی دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ جو سماج کے لوگ ہیں ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ جو دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یہ پتہ نہیں کس طریقے سے اپنا گھر چلاتے ہوں گے، پتہ نہیں کس طریقے سے کھانا وانا کھاتے ہوں گے۔ تو آپ اس سوچ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ محض ایک غلط فہمی ہے، کیونکہ جو دین کی خدمت کرتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرتا ہے اور نہ بھی کرے کوئی، تو رزق کا مالک تو اللہ ہے۔ اللہ جس کو جتنا چاہے اتنا رزق دیتا ہے، بغیر حساب و کتاب کے دیتا ہے۔ اگر یہی سوچ، اس کو تھوڑا سا ہم گھما کے دیکھیں تو جو اللہ کا نام نہیں لیتے، مثلاً جو غیر اللہ کو مانتے پوچھتے ہیں، رزق تو اللہ ان کو بھی دیتا ہے، بہت زیادہ دولت اللہ نے ان کو دی ہے۔ اور خاص طور سے جو اللہ کے ہیں، اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اللہ ان کے لیے خاص انعام سے ان کو نوازتا ہے۔ ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر کسی کی ذمہ داری اللہ نے رزق کے لی ہوئی ہے، ہر کسی کی ضروریات اللہ پوری کرتا ہے۔ اور الحمدللہ علماء ایک بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں، صبر و تحمل کے ساتھ گزارتے ہیں، شکر کے ساتھ گزارتے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا، ایک ڈیٹا اٹھائیے گا آپ کہ علماء نے اپنی زندگی میں کہیں کا بھی ڈیٹا آپ اٹھائیے کہ علماء کتنی خودکشیاں کرتے ہیں، صرف اس چیز کو لے کر کہ میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، یا میرے پاس وہ آرائشیں نہیں ہیں۔ کتنے علماء ایسے ہیں جو خودکشی کرتے ہیں اس چیز میں؟ اور آپ ایک عام انسان کو دیکھ لیجیے جس کے پاس دولت ہے، کتنے خودکشی کرنے والے لوگ ہیں۔ بہت بڑھیا جواب دیا، جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ یہ کہیں گے کہ بھائی جی یہ جو دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے تو بس للہیت ہی کافی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے سمجھایا کہ علماء بھی بہت اچھا خاصا کماتے ہیں اور وہ بھی بزنس کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور ان کے پاس بھی بہت پیسہ ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ کوئی کمی نہیں رہتی ہے، ہر چیز ضروریات جو ہے وہ پوری اچھے سے ہوتی ہے، بہت اچھے سے ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے کام کے ایسے کون کون سے ذریعے ہیں جس سے آپ کی روزی روٹی چلتی ہے؟ میں ایک مدرسے میں خدمت کرتا ہوں، الحمدللہ فی سبیل اللہ خدمت کرتا ہوں۔ عملیات جو میرا ہے، جس کے ذریعے سے لوگ سوچتے بھی ہوں گے کہ ایک معالج مریضوں سے پیسے لیتا ہے، وہ بھی فی سبیل اللہ کرتا ہوں۔ بس میرا جو ذریعہ ہے وہ اللہ جو حلال طریقے سے دے دے وہی میرا ایک ذریعہ ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات اور، آپ کے انسٹاگرام پہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ فالوور ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کیا آج کے دور میں سوشل میڈیا بھی ایک سہارا بن چکا ہے؟ جی ہاں، لیکن مقصد نہیں ہے، پیسہ مقصد نہیں ہے، صرف پیغام پہنچانا ایک مقصد تھا۔ لیکن ذریعہ اتنا نہیں ہے کہ جس سے بہت زیادہ ہو جائے۔ ابھی آپ کو میں بتاؤں کہ میرا یوٹیوب چینل جو ہے تقریباً 1 سال سے بند کیا ہوا تھا، اس وجہ سے کہ اس پر کوئی ویڈیو فلسطین کے حوالے سے ڈالی گئی تھی، میں نے خود نے شوٹ کر کے ڈالی تھی وہ، تو اس پر کوئی اسٹرائک وغیرہ یا پتہ نہیں کیا ہوا، میں تو اتنا نہیں جانتا ہوں۔ لیکن میرا چینل تقریباً 1 سال سے بند تھا، ابھی فی الحال ہی کھلا ہے وہ 2-3 دن پہلے۔ تو اتنا زیادہ سورس انکم کا نہیں ہے اس میں، نہ اس کے ذریعے سے چل سکتا ہے، لیکن ہاں تھوڑا بہت ضرور ہو جاتا ہے۔ جو جین زی ہے، یعنی کہ جو نئی جنریشن ہے، وہ دین کے ساتھ اپنا کریئر شروع کرنا چاہتی ہے، تو آپ انہیں کیا صلاح دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے کوئی خاص نصیحت تو ہے نہیں، بس اتنا ہے، دین کو چھوڑ کر دنیا نہ کماؤ، اور اسی طریقے سے دنیا کو چھوڑ کر دین کو نہ سمجھو، دونوں میں توازن رہنا چاہیے۔ اگر بیلنس رہے گا تو صحیح چلے گا، بیلنس نہیں رہے گا تو پھر تو آپ کو معلوم ہی ہے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے۔ اچھا، اگر کوئی نوجوان الجھن میں ہے اس چیز کو لے کر کہ دین، دنیا اور کریئر کو لے کر، تو آپ اسے سیدھی صلاح کیا دیں گے؟ دیکھیے، اگر نوجوان کنفیوژن میں ہیں تو میں ان کو سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کو بھول کر جو کامیابی حاصل کی جاتی ہے وہ دراصل ناکامی ہے۔ میری زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اخلاص سے کیا ہوا چھوٹا سا کام، بہت ادنا سا کام، رائے کے برابر، ریا کے بہت بڑے کام سے بہتر ہے۔ تو اس وجہ سے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ جو بھی کریں آپ اخلاص کے ساتھ کریں، ریاکاری میں کبھی نہ جائیں، کیونکہ ریاکاری چند دنوں کی ہوتی ہے، پھر اس میں تباہی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے
جب بھی کوئی کام کریں اس میں اللہ کو شامل کریں اور پھر وہ کام کریں، پھر اس کے فائدے اور اس کے بینیفٹس آپ دیکھیں کتنے ہوں گے ماشاءاللہ۔ اچھا مقیم صاحب، اب آپ ایک آخری میسیج جو کوئی آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہوں۔ آخری میسیج تو خیر ماشاءاللہ بہت ساری باتیں ہو گئی آپ سے، آخری میسیج یہی ہے کہ دیکھو دنیا آپ جی رہے ہیں، دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کو پورا مقصد نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ پیدا کرنے والا ہمارا وہ خالق بیٹھا ہوا ہے کہ ہر چیز میں اللہ کو شامل کریں، توکل علی اللہ ہو، اور اسی طریقے سے جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس میں کم سے کم قرآن و سنت کی روشنی میں وہ کام کریں اور اللہ کو شامل حال کر کے وہ کام کریں، تو انشاءاللہ تمام کام آسان بھی ہوگا، اس میں برکت بھی ہوں گی اور فائدہ بھی ہوگا۔ شکریہ مقیم حبیبی صاحب، اور ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی سادگی سے اور ایک بہت اچھے انداز میں اپنی بات کو پیش کیا اور اپنی بات رکھی۔ امید ہے کہ بات چیت بہت سے لوگوں کے لیے فائدہ مند رہیں گی، اور انشاءاللہ جو مفتی صاحب مقیم حبیبی القاسمی صاحب نے بتایا ہے انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ ایک نئی بات کے ساتھ اور ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔